میلاد کا مطلب ہوتا ہے حضور کی پیدائش، لیکن اصل میں یہ جو میلاد رکھی گئی ہے کسی مرحوم کے نام پر جن کو تقریباً 10 سے 12 سال ہو چکے ہیں انتقال۔ میں ان کے گھر والوں کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے ہی ہمارے گھر والوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً انہوں کی محنت اور ان کی محنتوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ان کے گھر والے یہاں موجود ہیں اور ایک چھت کے نیچے سبھی حضرات اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، میں ایک قبرستان کے پاس سے گزرا تو ایک قبر والے نے مجھ سے سوال کیا کہ حضور بتائیں میرے گھر والے کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں تم ان کی فکر کرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ جو تم نے چھوڑا تھا جن گھر والوں کو، آج جن کے نام سے یعنی تمہارے نام سے جو مکان تھا آج وہ کسی اور کے نام سے ہو چکا ہے۔ جس بستر پر تم آرام کرتے تھے آج کوئی دوسرا آرام کر رہا ہے۔ جو مال اور دولت تم چھوڑ کر آئے تھے وہ مال و دولت کوئی اور جو ہے استعمال کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہم آج بھی اپنے گھروں میں اگر دیکھیں جب کوئی انسان انتقال ہوتا ہے تو انتقال جب ہوتا ہے تو غسل دیتے ہیں، ہر ایک چیز کرتے ہیں، اور جب اس کو رکھا جاتا ہے پائیتی پر یا چارپائی پر رکھ کر جو ہے قبرستان کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہ مردار خود کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں قبرستان کی طرف، میرا جنازہ سب سے آگے، تم میرے پیچھے پیچھے، جس طرح میں آپ سے پہلے انتقال ہوا میرے بعد تمہارا انتقال ہوگا اور تم بھی میرے ساتھ وہاں تک قبرستان تک چلے جاؤ۔ جو رہنما ہوتا ہے، جو راستہ دکھانے والا ہوتا ہے وہ آگے آگے ہوتا ہے۔ تو گویا کہ وہ مردار خود کہہ رہا ہے کہ میں آگے جا رہا ہوں، آج میری باری ہے کل تمہاری باری ہے، اور عقل مند وہی ہے جو آج کو دیکھ کر کل کی پوری تیاری میں لگ جائے۔ آج فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، آج ہمارے بچے کا 10ویں کا ایگزام ہے، 12ویں کا ایگزام ہے یا پھر 11ویں کا ایگزام ہے، تو بچہ رات دن بھر جو ہے محنت کرتا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ رات بھر جگ کر چاہے نیند کی گولی، چاہے نیند سے جگنے کی گولیاں کھانے پڑے، وہ کھا کر جو ہے امتحان کی تیاری میں لگ جاتا ہے، جبکہ یہ تیاری، یہ محنت صرف 1 سال کے لیے ہے تاکہ اس محنت میں اس کلاس میں وہ فرسٹ آ جائے، اچھے نمبر سے پاس ہو جائے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا اور ارشاد فرمایا تم دنیا میں جو چاہے کرو، آخرت میں ایک دن ہوگا اور کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، اور ایک ایک لمحے کے بارے میں میرے بارگاہ میں تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا، ہر انسان کو اس کا دینا پڑے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ انبیاء کے اندر ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، تم حساب و کتاب سے منہ موڑے ہوئے ہو، حالانکہ تم بالکل قریب سے قریب، قیامت کے قریب جاتے جا رہے ہو۔ ہم قیامت سے دور نہیں ہو رہے ہیں، ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں، اور ایک دن ہمیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، اور اس سے پہلے قبر میں بھی سوالات ہوں گے۔ میرے آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سوال کا جواب بھی عطا فرما دیا۔ آج کسی اسکول کے بچے کو، 10ویں کے بچوں کو اگر سوالات پہلے سے پتہ ہو کہ میں وہاں جاؤں گا اور میرے پیپر میں یہ آئے گا تو اس کی پوری تیاری کر کے جائے گا، اور وہاں جا کر پورا ہو بہو اس کو چھاپ کے آ جائے گا، اس کا 1 نمبر آ جائے گا۔ لیکن کبھی بھی اس کا پیپر لیک نہیں ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی سوالات بتائے نہیں جاتے ہیں۔ لیکن میرے آقا نے آج سے 1450 برس پہلے ہی بتا دیا تمہیں قبر میں کیا پوچھا جائے گا۔ ایک مردار جب ان کو اس کو بٹھا کر اور اس کو نہلا کر ان کو گھر لے کر جاتے ہیں، کہاں؟ قبرستان لے کر جاتے ہیں، اور وہاں جو ان کو دفناتے ہیں تو دفناتے وقت وہ ہر ایک کی آواز کو سنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے وہ طاقت چھین لیتا ہے، وہ بول نہیں پاتا ہے۔ اگر لوگ اس کی قبر میں مٹی ڈالتے ہیں، وہ مٹی ڈالنے کی آواز کو بھی اپنے کانوں سے سنتا ہے، یہاں تک کہ اپنے قدموں سے ہٹ کر جو لوگ اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں مردار، اس کو بھی سماعت کرتا ہے، اس کو بھی سنتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں قبر میں سوال ہوں گے، اور اس سوال کا تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ کیا سب سے پہلا سوال ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فرشتے گرجتے ہوئے آئیں گے، زمین چیرتے ہوئے آئیں گے، بڑی ڈراؤنی شکل ہوگی اس کی، آنکھیں پھٹی ہوئی ہوگی، بڑا ہی لمبا چوڑا ہوگا، ناخن بڑے بڑے ہوں گے، ایسا لگے گا کہ زمین کو پھاڑتے ہوئے آ رہا ہے۔ اگر وہ مردار، اگر وہ بدبخت انسان ہوگا،
بے نمازی ہوگا، انسان نے جو ہے کبھی بھی حضور کی سنتوں کو چھوڑا ہوگا، جان بوجھ کر چھوڑتا ہوگا، ایسے شخص کو لات مار کر اٹھایا جائے گا اور بولے گا اٹھ جا، اب تیرے سوال کا وقت قریب آ گیا ہے، تم سے سوال کیا جائے گا۔ وہ سب سے پہلے دیکھتے ہی ڈرنا شروع کر دے گا۔ اگر وہ کافر ہوگا، اگر وہ بدبخت ہوگا تو اس سے سوال کیا جائے گا من ربک کا، وہ عربی میں جواب دے گا، کیونکہ مرنے کے بعد ہماری زبان عربی ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ عربی ہو جائے گی۔ وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، میں اس کو نہیں جانتا، مجھ سے تم کیا پوچھ رہے؟ پھر جو ہے پھر فرشتے پوچھیں گے ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ دین کے تعلق سے جب پوچھیں گے پھر وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا سوال کیا جا رہا ہے، میرا دین کیا ہے۔ کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، اس امتحان کی اس کی کچھ بھی تیاری نہیں کی اور کچھ بھی اس کے لیے نہیں سوچا، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں تیاری کی اور قبر کے لیے کچھ بھی تیاریاں نہیں کی۔ جب وہ قبر میں جائے گا تو ایک نوشری، ایک روشنی پھوٹے گی، اس روشنی کی طرف دیکھیں گے اور فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم کیا کہتے تھے اس فلاں شخص کے بارے میں؟ یعنی حضور ہماری قبر میں تشریف لائیں گے، جب حضور کی طرف اشارہ کیا جائے گا وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، اگر وہ بدبخت ہوگا کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا پوچھا جا رہا ہے، میں کیا جواب دوں۔ فرشتے جو ہے اسی وقت اس کو جہنم کے کپڑے لباس پہنا دیے جائیں گے اور اس کی قبر کو جو ہے تنگ کر دی جائے گی، یہاں تک کہ میرے آقا رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کو جہنم کے لباس پہنانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح آپس میں انگلیاں جس طرح پیوست ہوتی ہے، گڑ جاتی ہے، اس طرح آپس میں ایک دوسرے کی پسلیاں پھنستی ہوئی نظر آئے گی، ایک دوسرے میں دبتی نظر آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں رہ کر وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، دنیا میں ماں باپ کو ستاتا تھا، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، بچوں پر رحم دلی نہیں کرتا تھا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا تھا، راستے چلتے ہوئے راستے کا حق ادا نہیں کرتا تھا، لوگوں کو سلام نہیں کرتا تھا، لوگوں کے سامنے تکبر سے پیش آتا تھا، اگر اس کو مال دیا ہوتا اس مال پر بڑا پھولا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبر کو ہی اس کے لیے جہنم بنا دیتا ہے، اور کب تک وہ جہنم رہے گی؟ جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک وہ قبر اس کے لیے جہنم ہی بنتی جائے گی، اور وہی قبر اس کو ستاتی نظر آئے گی، اس کو دباتی نظر آئے گی، یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا ہے جب کسی انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کا پڑوسی سب سے پہلے کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ اس کا پڑوسی کون ہے؟ دوسرے قبر والے جو اس کے پڑوسی ہیں وہ کہیں گے تو بڑا بدبخت ہے، تو ہمیں اپنے کندھوں میں لے کر آیا تھا اور اپنے ہاتھوں سے تو نے ہم مدفن کیا تھا، کیا تجھے نہیں پتا تھا کہ ایک دن تجھے مرنا ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا تھا کہ تجھے بھی چار کندھوں سے لے کر آیا جائے گا؟ قبرستان میں کتنے بھی عزیز ہو تیرے، کتنے ہی پیارے ہوں، تیرے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، تیرے بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو، تیری بیوی ہی کیوں نہ ہو، تیری اولاد ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی وہ تجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، تجھے قبرستان چھوڑ کر آئیں گے۔ کیا تجھے نہیں پتا تھا؟ تو نے اس کی کیوں نہیں تیاری کی؟ تو نے کیوں بدبختی کی؟ تو نے کیوں ہم سے جو ہے عبرت حاصل نہیں کیا؟ وہ قبر دوسرے سے کہے گی، اور وہی حال ہوگا جو قبر والوں کا ہوتا ہے، اس کو دبا دیا جائے گا اور اس پر آگ اونڈے لی جائے گی اور فرشتے اس پر برج باندھتے نظر آئیں گے اور اس کو دباتے نظر آئیں گے، اور ایسا دبایا جائے گا، حدیثوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ جو اس کے اندر سانپ ہوں گے ایک ایک اونٹ کے برابر ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ ایک ایک اونٹ کے برابر۔ اگر کسی انسان کو دنیا میں رہ کر وہ اگر گالی دیتا ہوگا، وہ سانپ اس کو ایسا ڈنک ماریں گے کہ 3 فٹ یا 10 فٹ یا 50 فٹ حدیثوں میں آتا ہے کہ نیچے دھنستا ہوا نظر آئے گا، پھر واپس اس کو نکالا جائے گا، اور تا قیامت تک اس کے لیے یہی سزا منتخب ہوتی رہے گی۔ سوچیں ہم دنیا میں رہ کر ایک ماچس سے ہماری انگلی اگر جل جائے ہم اف اف اور اتف تف کرتے نظر آتے ہیں، کل قیامت کے دن یا قبر کے اندر ہمارے جو بدن میں جہنمی لباس پہنا دیا جائے گا ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اگر جس راستے سے جس گلی میں کتے بھونکتے ہوں اگر ہم کتوں سے ڈرتے ہیں اس راستے کو ہم بدل دیا کرتے ہیں، بتاؤ اس جہنم کے اس سانپ سے ہم کیسے بچنے کی کوشش کریں گے اور کیسے بچیں گے جبکہ ہم کتوں سے ہمیں ڈر لگتا ہے؟ اور یاد رکھو کوئی انسان اگر اس کا دشمن ہوتا ہے تو ہم راستہ بدل دیتے ہیں۔ سوچو کل قیامت کے دن یا قبر کے اندر وہ فرشتے ہم سے برز ماریں گے اور مار کر وہ جو ہے ہم سے پوچھیں گے تو بتا تو نے کیوں ایسا گناہ کیا تھا؟ تجھے تو اللہ تعالیٰ نے تجھے امتحان کے لیے بھیجا تھا، دنیا میں رہ کر تو کیوں رنگ و بو میں کھو گیا؟
تو کیوں ان رنگینیوں میں کھو گیا؟ تو نے آخرت کے بارے میں کیوں نہیں جانچا؟ اپنا حساب کیوں نہیں چیک کیا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے حساب قریب آ گیا ہے لیکن لوگ غفلت میں منہ پھرے ہوئے ہیں۔ لوگ بھول چکے ہیں کہ ہمیں قیامت میں جانا ہے، لوگ بھول چکے ہیں ہمیں قبر میں جانا ہے، لوگ بھول چکے ہیں ہمیں قبر میں سوال بھی جو ہوگا اور ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جگہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا، حضور نے ہماری رہنمائی فرمائی، تم دنیا میں رہو تو دنیا دار مت بننا بلکہ دیندار بن کر رہنا، اور اگر تم دیندار بن کر رہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں کامیاب، قبر میں بھی کامیاب اور حشر میں بھی تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔